میں یہ مقام صاحب کا انتہائی مشہور ہوں. کل رات کو ہی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آج پریس میں تشریف لائیں. انہوں نے کہا کہ بالکل میں آؤں گا. میر مقام صاحب کے ساتھ تعلق کافی پرانا دیرینہ ہے اور میں چند صحافی میں ہوں. جب میر مقام صاحب نے یہاں پہ صحافت اپنے ساتھ سیاست کا آغاز کیا تو صحافت میں جو دوست بنے تو اس وقت سے ہمارا ایک تعلق چل رہا ہے اور ہمیشہ بڑے ہمارے ساتھ انہوں نے ہیلپ بھی کی. ہر موقع پہ جو ہماری آواز بھی اٹھائی. میں ان کا انتہائی مشہور ہوں. چونکہ سیاسی صورتحال بڑی بدل رہی ہے اور میاں نواز شریف صاحب کی پاکستان آمد کے حوالے سے تمام میڈیا اسی خبروں کے حوالے سے انتظار میں ہے کہ پی کا اس میں کیا رول ہوگا, یہاں سے کیا صورتحال ہوگی. تو رات کو بھی ہمارے ساتھی چاہ رہے تھے کچھ ایکسکلوسو خبریں نکلیں. تو میرے لیے آج ریکویسٹ کی میرا میر مقام صاحب سے کہ آج وہ ہمارے ساتھ تشریف لائیں اور جو بھی پلان ہے ان کا اس کے حوالے سے اظہار خیال کریں. تو انشاءاللہ پہلے اظہار خیال کر لیں میر مقام صاحب, اس کے بعد کویشچن آنسر میں پراپر اسی طرح جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں پھر ہم لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. میر مقام صاحب سے درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں میرے بھائی اور پرانے دوست کی طرف سے ذکر کیا اور میں اس پر فخر بھی ہے. ملک صاحب نے ہر وقت مشکل وقت میں بھی سچ بولنے کی جرأت کی اور ہمت کی اور قوم کے سامنے رکھی. تو جناب صدر صاحب, سی پی صاحب اور ان کی بیان پر میرے تمام اس کے بہنوں اور بھائیوں, سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے انہوں نے باقاعدہ دعوت کا شکریہ. اور پشاور پریس کلب ہمارا گھر ہے اور آپ سب کے ساتھ بھائی والا رشتے ہیں ہمیشہ, اور ہمیشہ آپ نے یہاں کے پی کی بہترین نمائندگی کی ہے. مجھے آپ پر فخر ہے. وہ دہشت گردی کے وقت میں ہوں کہ کتنے صحافی شہید ہوئے, زخمی ہوئے, مگر آپ نے ہر جگہ سے بھرپور نمائندگی کر کے وہی پوری دنیا کو دکھا دیا اس میڈیا نے کہ کے پی کے میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کتنے مشکلات کا سامنا ہے. اگر اس کے علاوہ دوسرے چیزیں سیلاب زلزلے جو بھی آئے تو آپ نے بھرپور کے پی کو پوری دنیا میں دکھا دیا ہے. تو میں داد دیتا ہوں سب کو کہ ہر ایک نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر مشکل میں اس صوبے کی بھرپور نمائندگی کی اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے. میں آج سب سے پہلے اپنی دوسری باتوں جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے تو اپنی طرف سے اپنی پوری پارٹی کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. اور وہی جو مظلوم ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کے دکھ درد میں ہم برابر کے شریک ہیں. اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے وہ ہے اسی سے کہ صرف کاغذی میں نہیں بلکہ عملی طور پر آگے آ جائے اور اس میں اپنا رول پلے کرے اور مظلوموں کے ساتھ رہے. مجھے اس پر بھی دکھ ہے, ہم مغربی میڈیا دیکھتے اور وہ بڑے بڑے دعوے بھی سچ بولنے اور حق کی کرتے, تو اس میں ہمیں یہ افسوس ہے کہ اس کی اس طرح آواز بلند اور نہیں کر رہے اور جو فیکٹس ہے وہ سامنے نہیں آ رہے. ہمیں ان سے بھی ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں اور آپ کے ذریعے کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ دنیا کے سامنے ہونا چاہیے کہ وہی کتنے مظالم ہو رہے ہیں اور لوگ کتنے مشکلات میں. میں آج کل جو بھی بات ہے اور ہمارے لیے نہیں پوری پاکستان کی قوم کے لیے خوشی میں سارے مصروف ہیں اور یہ دیکھ رہے کہ نواز شریف صاحب جو اس ملک کا قائد رہا اور لیڈر رہا, اور اس پر نہیں کہ ہر ایک پارٹی کی اپنی لیڈرشپ ہوتی ہے, اس بات پر نہیں کہ وہ ہمارے 20 ملین کا لیڈر ہے, مگر اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کا لیڈر ہے اور پاکستان کی بھرپور نمائندگی, امت مسلمہ کی بھی بھرپور نمائندگی کی. اور میں یہ وصول سے کہہ سکتا ہوں اگر آج نواز شریف صاحب لیڈ کرتا ہوا تو جو ہمارے بہنوں بھائیوں پر فلسطین میں گزر رہا ہے تو ایک مؤثر انداز سے اس کی نمائندگی کرتا اور اس کے آواز بلند کرتا. اور نواز شریف صاحب کی ماضی سب کے سامنے
اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ اسی پر نہیں، اس میرٹ پر بات کر لینا چاہیے کہ نواز شریف صاحب اگر لوگ خوش ہیں، صرف مسلم لیگ ہی نہیں، وہی لوگ جس کی اپنی ایک خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور بات ہے، اور جو لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں، میں کہتا ہوں جو لوگ پاکستان کا سوچتے ہیں اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کا سوچتا ہے تو وہ اس بات پر خوش ہے کہ یہ سب کچھ آزما دیا اور ہر ایک لیڈرشپ دیکھ لیا، تو اسی کو دیکھ رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آ جائے تو اس ملک کے جو مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں، وہی صلاحیت رکھتا ہے، وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں اور اس کی ٹیم کے اس کو اس ملک سے نکالیں۔ لوگ یہی بھی یاد کرتے ہیں، اگر اتنی لمبی ماضی میں جانا نہیں چاہتے تو لوگوں کو وہی بھی یاد ہے کہ 2013 میں جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تو اس ملک کی کیا صورتحال، اور آپ یا جو ہمارے KPK کے لوگوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا دہشت گردی کی صورتحال تھی، کراچی سے لے کر کوئی گھروں سے نکلنا ناممکن تھا، اور ہر جگہ کراچی سے لے کر خیبر تک اور ہر جگہ، اور جب نواز شریف صاحب آئے تو اس میں اپنا بھرپور انپٹ ڈالا، اس کو ٹاپ پریارٹی رکھا، اور وہی APS کا جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے، وہ خود یہاں آئے اور رکھے اور اس پر قابو پا لیا سارے اسٹیک ہولڈر کو ملا کر، اور افواج پاکستان سب کے ساتھ مل کر اس پر قابو پائے اور ہم سب کو اپنے ملک میں گھومنے پھرنے کا قابل بنا دیا۔ اس طرح اگر معاشی صورتحال دیکھیں تو سب کے سامنے کہ وہی IMF کا پروگرام کمپلیٹ کر کے 2016 میں کلوز کر دیا، ختم کر دیا، ان کو گڈ بائی کہہ دیا کہ بس جو کچھ ہو گیا آگے ہمیں اپنے پاؤں پر اور اپنے وسائل پر چلنا ہے۔ تو وہی معاشی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح معیشت کو نواز شریف صاحب اور اس کی ٹیم نے کنٹرول رکھا۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، میں اکثر یہ واٹر پاور منسٹری کو دیکھ رہا ہوں کہ اس زمانے سے کہ جو صورتحال آیا تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر نئے بجلی گھر نہ بنے تو پاکستان میں پھر جینا مشکل ہو جائے، اور بجلی گھر بنانے بہت مشکل کام ہوتے ہیں، بڑے بڑے بجلی گھر اس کو کئی سال لیتے ہیں، مگر نواز شریف صاحب نے اس کو ٹاپ پرائرٹی سمجھ کر اور اس ملک میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کر، آپ یہ اگر آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کیا دعا کہہ رہے ہیں کتنی بجلی ایڈ ہوئی ہے تو مور دین 50% وہی ایگزسٹنگ جو نظام ہے اس میں 12,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کی، اور جو 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے بجلی غائب رہتی تھی تو اس پر قابو پا لیا، اور اس کا قابل بنا دیا کہ جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے بجلی کی اس سپلائی کو اس سے زیادہ یقینی بنا دیا۔ یہ ایک اور بات ہے جو چھوٹی کے لوگ بات کرتے ہیں، جو لوگ پے نہیں کرتے کیا نہیں کرتے، وہ اور ایشو ہے، اور وہ نیشنل گریڈ میں اس سسٹم کو لایا۔ اگر آپ اس ملک میں موٹر ویز کو دیکھیں، جس موٹر ویز سے ہم جاتے ہیں، اگر ابھی آپ سوچ لیں یا پشاور سے نکل کر لاہور جانا ہے، اگر یہ موٹر ویز نواز شریف کی اتنی شوق نہ ہوتی اور اس کو نہ بناتا اور خود اس کو مانیٹر نہ کرتا تو شاید آپ دیکھ لیں کہ یہ گھنٹوں کی نہیں دنوں میں جانا تھا۔ اور پھر KP میں خاص کر آپ دیکھیں وہی یہ خان تک موٹر وے بھی نواز شریف صاحب نے بنائی ہے۔ اکثر KP کے لوگ سوال کرتے ہیں KP کو کیا دیں، تو یہاں جب ہم سارے آتے ہیں یہ بھی نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، اور وہی جب آپ جاتے ہیں DA خان صدر ڈسٹرکٹ تک وہی بھی نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، اس کو کمپلیٹ کیا۔ ہزارہ موٹر وے کو بھی نواز شریف صاحب نے وہی سٹارٹ کیا اور خود مانیٹر کیا اور اپنے دور میں کمپلیٹ کر کے دکھایا۔ تو اس کی طرح ویژن میں اس پہ جانا نہیں چاہتا، ایک لمبی چوڑی کہ کیا کیا ہر ایک فیلڈ میں، مگر ہر فیلڈ میں ابھی اگر لوگ خوش ہیں تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت تجربات کیے پاکستان کو اتنی طاقت بنانے میں۔ اگر وہی سے شروع کر کے اگر وہی دلیرانہ فیصلہ نواز شریف صاحب نہ کرتے تو ہمارے سامنے انڈیا کی اتنی وادیوں اور ہماری اتنی وادیوں تو ہمارا کیا حشر بننا تھا۔ اس طرح ہر ایک چیز پاکستان کی بڑی بڑی دیکھتے ہیں تو وہ نواز شریف صاحب کی دور کے کارنامے اور پاکستان کی ڈاؤن فال اور زوال جس دن سے شروع ہوئی وہی نواز شریف صاحب کی نالی سے شروع ہوئی۔ 2017 میں یہ اور لمبا داستان ہے اور ابھی ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے کہ 2017 میں جب اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کی اور اس کو ضائع نہ کرنے کی گوشواروں میں وہ ناحل کرا دیا گیا، اور وہی جو کیس
نکلی آپ سب کے سامنے کرنا، اس نے کسی کے سامنے کہ کتنے اس میں 4000 لوگ ہیں 5000 لوگ ہیں، وہ سارے غائب رہی نہ آئی، اور اس کی نال ہی سے پاکستان کی ڈاؤن فال سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف صاحب کو نال کرا دیا تو ہم ہر ایک کرائسس میں آ گئے، معاشی کرائسس میں بھی آ گئے، یہ مہنگائی آپ دیکھ رہے، دوسرے ایشو دیکھ رہے، وہ سارے چیزیں اس دن سے سٹارٹ ہوئی۔ تو ابھی ہم دوبارہ توقع رکھتے کہ انشاءاللہ تعالی نواز شریف صاحب آ کر اس کی وہی صلاحیت، اور اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ ابھی میں اس بات پر اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، آپ کریں گے بھی، میں اس کے جواب بھی دوں گا کہ نواز شریف صاحب تو وہی شخص ہے کہ وہ قانون اور آئین پر کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو بستر مر پر چھوڑ کر اپنے بیٹی کے ساتھ آ کر اور سیدھا جیل کیا، اور ساری عدالتوں کو فیس کیا، ہر عدالت کیا، اور جب بیماری اس کی آئی وہ ایک اور داستان ہے کہ وہ جیل میں اور اس کی پلیٹلیٹس اور جس طرح جو کچھ ہوا، پھر عدالت نے اس کو پرمیشن دی، گورنمنٹ نے اس کو پرمیشن دی کہ آپ ملک سے باہر جائے، اور بے شک انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اتنے ہفتوں کے لیے، مگر ساتھ یہ ایڈ کر دیا کہ آپ یہ رپورٹ پیش کریں گے، رپورٹ جمع کریں گے، اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی تک وہی رپورٹ جمع کرانا اس طرح کورٹس میں جاری رہا، تو ابھی تک اگر نواز شریف صاحب ملک سے باہر رہا تو اسی بیس پر عدالت نے جو کچھ کہا تھا اس کی بھرپور پاسداری کی، وہی رپورٹس بھی جمع کیے، آخری بھی ابھی اس کی معائنہ ابھی ہو کے، اور ڈاکٹروں نے اس کو کہا کہ ابھی آپ بہتر ہیں۔ تو اس کے بعد وہ یہاں آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور 21 اکتوبر ڈیٹ ہے، اور یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ یہ اس طرح نہیں آ رہا ہے کہ اس نے کورٹس میں، اگر نیب کورٹس میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں گئے پروٹیکٹیو بیل کے لیے، دوسرے چیزوں کے لیے، اور آج خوشی کی بات ہے کہ کورٹس نے بھی وہی پرمیشن دے دی 24 تاریخ تک کہ آپ 24 تاریخ کو دوبارہ پیش ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ 24 تاریخ کو وہ لاہور سے اگر اسلام آباد کی کورٹس میں پیش ہوں گے، اور تاریخ 21 تاریخ کو اس کا لاہور آمد ہے، اور وہی لاہور میں استقبال ہوگی بھرپور، پورے ملک سے لوگ آئیں گے، صرف پنجاب سے نہیں، پورے پاکستان کی ہر کونے سے لوگ آئیں گے۔ اور ہمیں تو حیرت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کا جذبہ، ہمیں اتنا یقین ہی نہیں تھا۔ اگر کل ہم نے یہاں پشاور میں خواتین کا کنونشن کیا تو میں نے اپنی پوری سیاسی کیریئر میں نہ اتنا جذبہ یہاں دیکھا کہ اتنے لیڈیز نکل آئے، اور کتنی وہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب آ جائے۔ اس سے ایک دن پہلے اگر MSF کا کیا، یوتھ ونگ کا کیا، دوسرے جگہوں میں ہم جاتے تو لوگوں کا ایک جذبہ اور ولولہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ KP سے اس میں لوگوں کی بھرپور تعداد میں شرکت ہوگی، اس میں جائیں گی، اور یہ میسج دے گا کہ نواز شریف صاحب پورے پاکستان کا قائد ہے، پورے پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں، اور KP کے عوام کو بھی وہی احساس ہے، اور اس میں کس سے پیچھے نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر ضلع سے، ہر کونے سے، اس خیبر سے لے کر کوہستان تک، چترال تک، ڈی خان ٹانگ، وزیرستان تک انشاءاللہ تعالیٰ لوگ نکلیں گے۔ کچھ 20 کو جائیں گے، کچھ 21 کو جائیں گے، اور لاہور میں اپنے قائد کا استقبال کریں گے۔ چہرہ آپ نے دیکھ لیا کہ کیا انہوں نے نہیں کیا، کون سی چیز انہوں نے معاف کی۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بات سمجھ گئے، وہ تو پاکستان کو ختم کرانا چاہتا تھا، اس نے کیا کیا اس دن نہیں کیا، کون سی جگہ چھوڑ دی۔ آپ کیا ہماری ریڈیو پاکستان سے اسٹارٹ ہے ٹول پلازوں پر، اور وہی املاک پر، جنا ہاؤس پر، کور کمانڈر کے گھر پر، ٹول پلازوں پر، پورے ملک کو مفلوج بنا دیا۔ کیا میسج دینا چاہتا ہے؟ اگر آپ کے اس کو کہا کہ اس کو جیل میں جانا چاہیے تو اس کو جانا چاہیے، وہ نواز شریف صاحب سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، اور ان مقدمات کو فیس کر لینا چاہیے۔ تو ابھی لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا ہے، جو سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں چینج دیکھ رہے ڈے بائی ڈے۔ ایک جذباتی لوگوں کا بھی ٹائم آ جائے گا کہ یہ عمران خان نہ اس پاکستان کا مستقبل ہے، نہ اس کی اس طرح کوئی کارکردگی ہے۔ میں فخر سے کہتا ہوں کہ اگر میں نواز شریف صاحب کی ٹیم کا ممبر رہا اور اس کی بات آج ہم کرتے ہیں تو ہم اس کی کارکردگی پر کرتے ہیں۔ تو میں یہ اس KPK میں بیٹھا ہوں، 9 سال اس کی گورنمنٹ رہی، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی بالکل آزادی تھی، اس میں 1 میگا واٹ بجلی بھی نہیں دی KPK میں، کوئی خاص منصوبہ بھی نہیں دیا، کوئی پروجیکٹ بھی نہیں دیا۔ جو پروجیکٹ دیا آپ کو پتہ ہے، مجھے اس کو
گنوانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کے کالم ہم دیکھا کرتے تھے روزانہ کہ وہ بھی کس بیس پر تھے, کس بنیاد پر تھے. تو میں کہتا ہوں کہ میں جو ٹائم کے ساتھ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کی فیوچر اگر ہو رہا ہے تو یہ انٹی پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ اس کا کچھ ہے ہی نہیں. تو میں ذاتی طور پر اس طرح نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اس کا کوئی فیوچر ہوگا.